السلام علیکم. رپلائی آل کی ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, نوشین بخاری. اور آج جو ہمارے گیسٹس ہیں none other than شاہد متلا صاحب. سر ویلکم ٹو the show. Pleasure is entirely mine, ji. Thank you so much for having me. آپ کو تھوڑے سے سوال جواب کر کے ہم تنگ کریں گے. Sure. ضرور کریں. صحیح. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ صحافت آپ کے نزدیک پاکستان میں, ہمیں بھی پتہ ہے شروع میں کیا تھا اور اب کیا بن چکی ہے, آپ اس پہ کیسے کامنٹ کریں گے؟ اس کے بڑے سارے آسپیکٹ ہیں اور مجھے لائک آپ نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا جو اوپن اینڈیڈ ہے. ان فیکٹ اس میں کافی ساری چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیں جرنلزم ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. پاکستان میں جرنلزم خاصا ڈیفیکلٹ ہے, ٹف ہے, اور بلکہ آج تو انٹرنیشنل ڈے آف جرنلزم بھی. خیر مبارک. بلکہ ایک پروٹیسٹ بھی اچھے شریف صاحب کے لیے رکھا گیا ہے, تو ادھر بھی میں بھی جاؤں گا لازمی. اچھا, جو جرنلزم ہے وہ لائک صحافت ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن. ہر بندہ اس کو یا ہر جرنلسٹ اس کو ڈفرینٹلی لیتا ہے. فار می اٹس لائک سم تھنگ ویری نوبل, اور آپ کو بہت زیادہ نوبل کے ساتھ ساتھ بڑا سینسٹیو بھی ہے. تو جتنی ایمانداری سے آپ کرتے ہیں اتنا آپ گرو کرتے ہیں. انفیکٹ تو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی صحافت جو جس ڈائریکشن میں, جو مجھے آپ کی ڈائریکشن سمجھ آئی ہے یا جو پچ سمجھ آئی ہے, وہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جرنلزم ہمارے ہاں ڈسٹارٹ ہو گیا ہوا ہے یا خراب ہو گیا ہے, چیزیں بڑی لائک اس طرح سے بالکل نہیں ہے. جرنلزم آج بھی جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. ایز آئی سیڈ کہ میرے نزدیک تو اٹس اے ویری ویری سیکریٹ بزنس ان فیکٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا صحافی ایسا ہے جو کسی بھی دنیا کے دوسرے صحافیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بولڈ ہے, زیادہ بریو ہے, جو اپنا جان مال اور وقت سب کچھ لگاتا ہے اس پر. ابھی میں ایٹ اسٹیک ہوتا ہے. اور پاکستان جو صحافت کے اعتبار سے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے. بلکہ میں یہ ابھی پچھلے دنوں جنرل باجوہ والا جب ایپیسوڈ ہوا تو ایوری بڈی واز کمنگ ٹو می اینڈ واز ٹیکنگ, ہاں بالکل آئیے گا, تو پکچرز وغیرہ لے رہے تھے. تو میرے ساتھ اکثر و بیشتر میرے ساتھ جرنلسٹ ہوتے تھے, اینکرز یا سینئر جرنلسٹ وغیرہ. تو میں ان کو کہتا تھا دیکھیں یہ اپریسیشن ہے یا یہ انکریجمنٹ ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے, پش کرتی ہے, فورس کرتی ہے انفیکٹ کہ آپ اپنی جاب نہ صرف بلکہ اپنی جان بھی اور اپنے بچوں کا مستقبل, ان کی جان بھی خطرے پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, رسک لے لیں. تو یہ بیسکلی تو پھر دوستوں نے وہ ہم بڑی گپ شپ بھی کر رہے تھے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے, چونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوتی, اور آپ پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ لائک یو آر دی بیڈ گائے ایز ویل ایز یو انفلکٹڈ سم ڈینجرز ایز ویل. تو آپ بہت ساری چیزیں اپنے لیے خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ سلولی چیزیں کی جائیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ آج بھی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, آج بھی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے لیے یہ پروفیشن سب کچھ ہے, اور جو اس پروفیشن کے لیے کچھ بھی سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایسا نہیں ہے جو جرنلزم ہمیں ادروائز نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ تو جرنلزم ہی نہیں ہے. بعض صحافی جو خود کو صحافی کہتے ہیں, ابھی سمجھ گئے ہوں گے میں بھی مطلب میرا پوائنٹ کیا ہے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کنٹروورسی ایڈ نہیں ہوگی تو ہم بکیں گے نہیں یا ہم اوپر نہیں جائیں گے. اب یو بینگ کریڈیبل جرنلسٹ, اور پھر آپ کا ایک دیکھیں تجربہ بھی ہے, تجربہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اگر ایک تجربہ کار صحافی اس طرح کا کوئی اسٹیپ لیتا ہے, بولڈ اسٹیپ جیسے آپ نے لیا, اور اس کو کلیم بھی کر رہے ہیں, یو اسٹینڈنگ آن یور گراؤنڈس, ہر کوئی جو آج کل اس پروفیشن میں اسٹیپ ان کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑے صحافی کے ساتھ مقابلے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ اچھی بات ہے بائی دا وے. اچھا, ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شہرت اور کریڈیبلٹی میں فرق ہے, فیم اور کریڈیبلٹی میں فرق ہے. تو جو صحافی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, اور اسپیشلی جو کریڈیبلٹی کے حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں, یا جن کا کوئی گول ہوتا ہے صحافت کے لے کر, آبجیکٹو ہوتا ہے, آبجیکٹیفائی کرتے ہیں صحافت کو, تو وہ تو لائک ایٹ دی لانگر رن بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹینڈ کرتے بھی نظر آتے ہیں, کہیں نہ کہیں فیلڈ میں بھی نظر آتے ہیں.
دیکھیں اور دوسری طرح کے جو صحافی ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو وائپ آؤٹ ہوتے نظر آتے ہیں. وائپ آؤٹ اگر تھارولی نہ بھی ہوں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ لائک ان کا ایک کیا کہیں گے لائف سائیکل ہوتا ہے نا. ہاں لائف سائیکل ہوتا ہے, شیلف لائف ہوتی ہے, وہ کچھ عرصے کے بعد ویسے ہی فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو ایک دم اوپر گئے اور پھر الٹیمیٹلی ان کا ڈکلائن ہم نے دیکھا. اور ہاں اور لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو پروفیشنل صحافی ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں اور آج بھی نظر آتے ہیں, آج بھی ایکولی فیمس ہیں, ایکولی کریڈیبل ہیں اور ایکولی رسپیکٹڈ ہے. تو دوسرا میں ایک بات یہ بھی کرتا ہوں کہ جس نے ایک دن بھی جرنلزم کیا ہے نا, جس نے ایک دن بھی اخبار میں کام کیا, ٹیلی ویژن میں کام کیا, وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا ہے. تیسری چیز یہ ہے اور اس آدمی کے جرنلزم میں آپ کو کہیں نہ کہیں کریڈیبلٹی بھی نظر آئے گی, پروفیشنلزم بھی نظر آئے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو عوام کو بھی چاہیے, اور آپ بھی اویئر لائک ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس اویلیبل, تو عوام کو بھی ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ یوٹیوبر کانٹینٹ کریٹرز میں اور جرنلسٹ میں فرق, یہ فرق بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. صحافتی جو کمیونٹی ہے, صحافتی تنظیمیں, ان کو بھی اس فرق کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی واضح کریں اور اویئر کریں, لوگوں کو آگاہی دیں. اور باقی لوگ بھی جو کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ہیں یا اس فیلڈ کے ساتھ وابستہ, ان کا بھی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں فریض ہے, فرض ہے کہ وہ بھی عوام کو بتائیں کہ بھائی یوٹیوبر میں, کانٹینٹ کریٹر میں اور ایک جرنلسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ بھی داریاں ہوتی ہیں اچھی خاصی صحافی کے اوپر. یوٹیوبرز تو اپنے وہ فرام دا کمفرٹ آف دیئر رومز وہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھ کے اور اس سے کنٹینٹ کریٹ کر کے اور اپنا جرنلزم جو ہے پیش کرتے ہیں. ہاں ایک چیز رہ گئی تھی, ہاں وہ یہ تھی کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے, پوری دنیا میں ویسے یہ ٹرینڈ ہے, وہیں سے ہمیں لائک یہ ملا ہوا ہے, یہ ٹریگر کیا ہوا ہے, ٹریکل ڈاؤن ہوا ہے کہ آپ جتنے چیپ ہوں گے, جتنے نان سینس ہوں گے, آپ اتنے زیادہ مشہور ہو جائیں گے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں جو پروفیشنل صحافی ہیں جن کا لائک تھوڑا بہت پریویس ریکارڈ بھی ہے جرنلزم کا, یا جرنلزم کے ساتھ آج بھی وابستہ ہے, پہلے بھی رہے آج, وہ بھی چیپ ہو جاتے ہیں پاپولیرٹی کے لیے. اسی لیے آپ کو بہت اچھے اچھے نام جو ہیں وہ کہیں کونوں خدروں میں نظر آتے ہیں, لیکن وہ آتے ہیں, وہ رہتے ضرور ہیں, لیکن جو لائک اس طرح کی چیپ حرکتیں کرتے ہیں, چیپ سٹنٹس کرتے ہیں, ہاں ماؤتھ پیسز بن جاتے ہیں مختلف پارٹیز کے, وہ پھر آپ کو فیڈ آؤٹ ہوتے نظر آتے ہیں. تو وہ بڑی ساری ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ مبشر لقمان صاحب, ان کے ملینز میں فالوورز تھے, جیسے آج کل 2-4 لوگوں کے فالوورز ہیں, ملینز میں فالوورز بھی ہیں, ان کے ویوز بھی ہیں یوٹیوب پہ. مبشر لقمان صاحب از ون آف دوز pioneers who have started YouTube very earlier, تو وہ he is one of them نا. تو ان کے ملین میں ویوز ہوتے تھے, لیکن ابھی جا کے آپ دیکھیں تو اس طرح سے باقی لوگ. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ پارٹیز کے ماؤتھ پیسز بن جاتے ہیں صحافی. پچھلے دنوں اگین میں بھی ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی, ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جرنلسٹ دیز ڈیز دے لک مور لائک پارٹی ورکرز. گون آر دا ڈیز کہ جب وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہوا کرتے تھے. اور ایک یہ ایشو امریکہ میں بھی ہے, ایز آئی سیڈ ارلیئر, کہ یہ وہیں ٹریکل ڈاؤن ہوا ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کچھ یوٹیوبرس کی بھی بات کی, آپ بھی سنجیدہ گفتگو کر رہی ہیں اب, ہے نا. سنجیدگی کی طرف اس لیے آنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کو شاید ہم لوگ نارملی ٹی وی پہ نہیں چھیڑ سکتے. یہ ٹی وی کے لیے صحیح نہیں ہے, پھر چینل بند ہو جائے, آپ کے ویورز بور ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ویورز کو ہم ایکچولی اویئر کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کو تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے. اگر صحافی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا تو کم از کم ویورز تو کریں نا, وہ اپنے آپ کو اپنے فلٹرز آن رکھیں. یہ جو اگین پارٹیز کے ورکرز ہوتے ہیں بن جاتے ہیں جرنلزم کی طرف جاتے جاتے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ از اٹ ٹرو کہ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے لفافہ صحافی اور اس طرح کا, یا پھر ان کو پارٹی میں ان رہنے کے لیے, سوری اسکرین پہ ان رہنے کے لیے اس طرح کا کانٹینٹ؟ نوشین, اٹس ویری امپورٹنٹ کویسچن. یہ بات دیکھیں, لفافے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. لائک ہر بندے کو لفافہ ملتا بھی نہیں, ہر بندہ لفافہ لیتا بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو لفافہ مل رہا ہوتا ہے, وہ لفافہ لیتے بھی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے, مجھے تو نہیں ملا,
हाँ, मेरे साथ तो बल्कि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बड़े इंटरेस्टिंग, एक मुझे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब के ओहदेदार भी रहे हैं, उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया कि फ़लाँ इंडस्ट्री के लिए ना ये वाली बात आपसे करवानी है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं कर दूँगा। वो कहता आपको पैसे भी मिलेंगे इसके। तो मैंने कहा यार तू ना बताता मुझे, वो पैसे खुद रख लेता, अब तो मैं नहीं कर सकूँगा। भाई मैं तुम्हें फ़ेवर दे देता या मुझे भी कोई फ़ोन करता तो मैं कर देता ना। लाइक हम इसी तरह से करते हैं, हम तो लाइक हमें कोई रिक्वेस्ट कर ले, मैं आई ऑलवेज से वन थिंग कि भाई मैं अगर कोई बंदा मुझसे रिक्वेस्ट करे और कोई छोटी मोटी फेवर मांगे इस तरह की कि ये वाली स्टोरी ना करे, तो आई विल डेफिनेटली होल्ड दैट ना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि लाइक धौंस धमकी से, तो वो नहीं पॉसिबल, और फिर इसी तरह से पैसों से भी नहीं। तो वो बिल्कुल एक तो एस्पेक्ट है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, फिर वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए हुए हैं, और अब तो जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, लुक्रेटिव है अब ये बहुत, यानी जर्नलिज्म बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है, और बिल्कुल चीज़ें मिलती हैं, फ़ायदे उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और फिर जो आपने कहा, आपने जिस चीज़ को इंडिकेट किया कि ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आपको मार्केट में इन रहने के लिए, मशहूर होने के लिए भी आपको ये करना पड़ता है, लाइक आपको करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, तो वो पीटीआई को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं चूँकि उनकी सपोर्ट बेस बड़ी ह्यूज है। वो ह्यूज है, फिर उसकी वजह से उनके व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ की वजह से पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं। हाँ, इमरान खान साहब का नाम वैसे भी दिखता है, और वो बड़ा डेडिकेटेडली दिखते हैं उन लोगों को, उनको नहीं होता। और इसी वजह से बड़े सारे हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो प्रोफेशनल थे, वो ख़राब हो गए। उन्होंने अपना नाम ख़राब कर लिया, पार्टी वर्कर लगना शुरू हो गए। और देखिए, मैं उस पे एक जानिबदारी पर भी बात करूँगा बाद में। तो वो पार्टी वर्कर्स लगना शुरू हो गए, तो बिल्कुल लिफाफे इन्वॉल्व होते हैं, बट एज आई सेड अर्लियर कि भाई लिफाफे ना तो हर कोई लेता है, ना हर एक को ऑफर किए जाते हैं, वो उसी को ऑफर किए जाते हैं जो उनके लिए किसी ना किसी तरह से बेनिफिशियल हो सके, प्रोडक्टिव हो सके, और उनकी बड़ी कम तादाद है। बाकी तो देखें, सहाफत में गुजारा भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप नौशीन ये भी देखिए कि ये वाहिद बिजनेस है कि आप 20 साल के बाद भी आपको लाइक आपको कोई 1 सेकंड में भी कह देगा, आपके बॉस को कोई बात नहीं पसंद आई, तो आपको कहेगा कि कल से आपने नहीं आना, एंड यू विल बी फायर्ड। हाँ, यू विल बी फायर्ड लाइक एनीथिंग। तो और फिर जर्नलिज्म के लिए इतने ज़्यादा लाइक स्टिपुलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो जर्नलिस्ट नहीं हो सकता जिसका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो। तो लोगों को इस बारे में भी समझ नहीं आती ऐसे से। बल्कि ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये पैगम्बराना पेशा है, पैगम्बराना पेशा है सहाफत। हाँ, सच्चाई पहुंचाना, बीइंग मैसेंजर, इट्स अ लाइक ग्रेट वर्च्यू इन फैक्ट। मतलब ये कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है। तो ये इस तरह से सही। अच्छा, अब हम अगेन आते हैं उस टॉपिक पे जो कि पिछले दिनों बड़े खबरों की जीनत बना। उससे पहले वो जानिबदारी की बात कर लें। वो मैं ये कह रहा था कि देखिए, बीइंग पार्टीजन, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझता। अगर आपको किसी खास पार्टी की आइडियोलॉजी समझ आ रही है, उसका मैनिफेस्टो समझ आ रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करें। बिकॉज देखिए, मैनिफेस्टो तो किसी का भी ख़राब नहीं होता, किसी का भी नहीं, वो अवाम की वेलफेयर के लिए होता है ना। मैनिफेस्टो लिखा जाता है अवाम से वोट लेने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए। ये हमारा एजेंडा है, इस मैनिफेस्टो पर हम अमल करेंगे और हम ये वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स करेंगे, इस तरह से अवाम को अपलिफ्ट करेंगे। एक ये है, फिर आइडियोलॉजी है, फिर फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह की डायरेक्शन होगी। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि अगर कोई ख़ास पार्टी को इसमें सपोर्ट किया जाता है तो इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन नुकसान उस वक्त होता है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर उनकी हिमायत हर अच्छी बुरी चीज़ को भी आप वो करना शुरू कर देते हैं। और फिर मैं अपने बारे में कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल जर्नलिस्ट नहीं हूँ। और मैं और नहीं, हाँ, खतरनाक हो गया। बट बीइंग न्यूट्रल इज फॉर मी इज नॉनसेंस, फॉर मी इट्स नॉनसेंस।
ملک کے حالات چل رہے ہیں سیاسی, آپ نیوٹرل ہی رہ سکتے نہیں, میں لائک میں جانبدار ہوں, میں ویمن رائٹس کے لیے جانبدار ہوں, میں ڈیموکریسی کے لیے جانبدار ہوں, میں جسٹس ایکول جسٹس کے لیے میں جانبدار ہوں, میں ویمن رائٹس کے لیے, منورٹی رائٹس کے لیے نہیں, وہ ہاں منورٹی رائٹس میں نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں ایز انڈیویجول بھی, میں کانسٹیٹیوشن کے لیے بائسڈ ہوں, ٹھیک ہے, میں کانسٹیٹیوشن کے لیے بائسڈ ہوں, تو میں بائسڈ ہوں, میں نیوٹرل نہیں ہوں, میں کلیم بھی نہیں کرتا کہ میں نیوٹرل ہوں. کسی پارٹی کی طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہوتا؟ فرض کریں کہ یہ جو مینیفیسٹو بتا رہے ہیں کسی پارٹی کا ہی مینیفیسٹو, میں نے ویسے براڈ ٹرم میں بات کی ہے کہ ہاں وہ لائک کہ جرنلسٹ کو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک جیسے میں ہوں کہ میں بالکل نیوٹرل نہیں ہوں, میں بائسڈ ہوں, میرے سرٹن میرے لائک میرے پرسپیکٹیوز ہیں, میں ان کے لیے بائسڈ ہوں, میں کانسٹیٹیوشن کے لیے بائسڈ ہوں, جو بھی اس کو وائلیٹ کرے گا میں اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہوں گا, ٹھیک ہے, میں ویمن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں, ویمن رائٹس کے لیے, منورٹی رائٹس کے لیے, اور میں پبلک اپ لفٹ کے لیے بائسڈ ہوں گا. تو آپ پارٹی کے لیے دیکھیں, اگر بات کی جائے جو اکنامک ریفارمس ہیں, اکنامک ایجنڈا, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کو, تو مجھے ان کا اکنامک جو سینس ہے یا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی سینس ہے یا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ مجھے پسند ہے, اور میرا یہ ماننا بھی ہے کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو پاکستان کو ایز کنٹری اپ لفٹ کر سکتی ہے, اور ڈیموکریسی کے اعتبار سے پیپلز پارٹی سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہے, ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں وہ باقی تمام پارٹیز سے بہتر ہیں. پی ٹی آئی کے بارے میں, پی ٹی آئی بہت ہیوج پوٹینشیل والی جماعت ہے, بہت اس کے پاس پوٹینشیل ہے, وہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتی تھی چیزوں کو, بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے ڈلیور نہیں. بیبی پارٹی تو نہیں, اٹس بین 27 اقتدار میں آئے ہوئے آئی تھنک نہیں, 4 سال بہت ہوتے ہیں, 4 سال بہت ہوتے ہیں, وہ دے کوڈنٹ پرفارم. خان صاحب کہتے ہیں اکثر کہ ابھی تو ہم چیزیں سمجھ رہے تھے, ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کرنا ہے. خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ان کا یہ جملہ بڑا. اچھا, خان صاحب کا انفارچونیٹلی ہمیشہ سے رہا ہے. میں بلکہ جنرل باجوہ سے جب میں نے انٹریکٹ کیا تو میں نے ان کو بھی کہا کہ میں 2 اینٹیز کا پاکستان میں اسپیشلسٹ ہوں, ایک عمران خان صاحب کا اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا. دین ہی سیڈ ونس کہ میں نے ان سے سوال پوچھا کوئی اس طرح کی بات ہوئی, تو انہوں نے ایک دفعہ کہا بھی, انہوں نے کہا او مائی گاڈ یو آر ویری ویل انفارمڈ جرنلسٹ, آپ بڑے تیز ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا. تو یہ ان کی طرف سے انڈورسمنٹ بھی آ گئی جو میں نے ابھی کسی بھی آرٹیکل میں نہیں لکھی. میں نے کہا تعریف کروں گا تو ہمارے پلیٹ فارم سے ہاں دوبارہ بار میں نے کہا آپ بلانا شروع کر دیں گے اگر میں نے اپنی تعریف لکھی, تو اس لیے میں نے نہیں. دوبارہ بلائیں گے, اب آپ نے کہہ دیا ہم آپ کو دوبارہ. تو وہ پھر دیکھیں, خان صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابیوں کا کریڈٹ خود لیتے ہیں اور اپنی ناکامیوں دوسروں کے گلے میں ڈالتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ بیبی پارٹی ہے, 4 سال میں دیکھیں بڑے سارے لوگوں نے پرفارم کیا ہوا ہے. طیب پرتگان اس کی ایگزامپل ہے, اس کو دیکھ لیں, ایم بی ایس کو دیکھ لیں, 3-4 سال میں اس نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اس کا ویژن دیکھیں, اس کی چیزیں دیکھیں کہ کس طرح سے سعودی عربیہ انٹائرلی چینج ہو رہا ہے. لائک ان کا اکنامک شفٹ جو ہے وہ لائک بڑا ویزیبل ہے, بڑا کلیئر ہے. سب سے پہلے پاکستان, تو وہ اس آئیڈیالوجی کو فالو ان کرے. کا اکنامک شفٹ دیکھیں, ان کا کلچرل شفٹ دیکھیں, تو کلچر چلیں اکنامک شفٹ تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی لائک بیس کچھ اور بنانی تھی, انہوں نے ڈائیورسٹی دینی تھی اکانومی کو, لیکن جو کلچرل شفٹ آیا that's huge, that's amazing. تو اب آتے ہیں اس سبجیکٹ کی طرف. آپ کی ہوئی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات, اور جب آپ نے اس چیز کو ڈسکلوز کیا تو آپ نے, اب یہاں پہ تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں گے جو میرا پہلا سوال ہے, جس پہ زیادہ تر لوگ بھی کنفیوز. آپ کہہ رہی ہیں انٹرویو نہیں ہوا, انٹرویو کا یوز ہوا, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ اسٹیٹمنٹس, اب پتہ نہیں وہ ڈائریکٹلی باجوہ صاحب کی طرف سے آئی یا نہیں, لیکن لوگوں نے یہ کہا, ٹویٹر پہ بہت لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اور میں اس پہ لیگل ایکشن لوں گا کہ انٹرویو کا ورڈ کیوں یوز کیا گیا, میں نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا. یہ تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں, انٹرویو ہوا تھا یا بات چیت ہوئی, زیادہ سے کلیئرٹی دے دیتے ہیں. اچھا, لائک بہت سارے لوگوں کی باجوہ صاحب سے جن کو میں بھی جانتی ہوں, تو وہ اکثر 1-2 دفعہ کچھ لوگوں سے, صحافیوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں باجوہ صاحب ملے تھے, یہ کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے. تو یہ
لیک والی جو گفتگو ہوتی ہے اور انٹرویو والی ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو اب یہ کلیئرٹی تھوڑی سی دے دیں کہ انٹرویو ہوا تھا یا لیک سے لیک. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا میں نے نا وہ جو ٹرم یوز کی نا انٹرویو کی، دیکھیں ایک انٹریکشن تھا. میں نے اس کو بتایا، میں نے کلیئرلی بتایا کہ یہ ایک انٹریکشن، ایک ملاقات تھی، میٹنگ تھی جو which have turned into interview, سوال جواب شروع ہو گئے. what we call it ہاں انٹریکشن کہیں گے یا وہ انٹرویو ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بات کہہ دی ہے نا تو میرے اگینسٹ چلی جائے گی. مجھے ابھی میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں تو اگر ایف آئی اے میرے اگینسٹ کوئی کارروائی کرے گی، کسی کوئی بات نہیں پسند آتی کسی کو بھی، کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو، تو میں ابھی اس کو کہہ دوں گا کہ میرا مطلب ایسا نہیں تھا. یہ عموماً یہاں پہ ہوتا ہے. میں نے کوئی بات کہی ہے 10 منٹ پہلے تو اس پہ ریئیکشن آیا تو 10 منٹ بعد میرا بالکل سٹانس ہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں بڑی کامن سی پریکٹس ہے. ٹی وی پہ بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کا جب آتا ہے ریئیکشن آتا ہے تو ہم بدل جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ہاں جو سب سے پہلے کہنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ باجوہ صاحب نے کوئی لیگل ایکشن لیا، اور انہوں نے دوسرے آرٹیکلز کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں لیگل ایکشن لوں گا. تو میں نے اس کے 4-5-7 دن کے بعد تیسرا آرٹیکل پبلش کر دیا. نہیں ڈائریکٹلی نہیں کہا. اور یہ بھی دیکھیے اور نہیں ہاں وہ بات چیت ہوئی، میں نے 1-2 جگہوں پہ بتایا. وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں پبلش ہوں بھی. ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، بٹ آئی بلیو ہی از اے جرنلسٹ پرسن. بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو ان کے کام کے حوالے سے تحفظات ہیں، مجھے بھی ہیں اور مجھے شکایات ہیں. زیادہ تحفظات تو نہیں ہیں. پاکستان بہت پیچھے چلا گیا اس 4-5-6 سالوں میں، بہت پیچھے چلا گیا. شاید ہم 20-30 سالوں میں بھی اس کو ریکور نہ کر پائے. تو ان کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے یا کام کی ڈائریکشن کے حوالے سے یا جس طرح کا نیچر آف ورک کے حوالے سے ڈیفینیٹلی مجھے بھی شکایات ہیں، مجھے بھی کمپلینٹ ہے. بٹ آئی بلیو ہی از اے کینڈیڈ پرسن. سیکنڈلی یہ ہے انوشین کہ میں why would I spend lot of time with a guy کہ جس سے مجھے کچھ ملنا نہیں ہے یا کوئی جرنلسٹک انٹریکشن. ہاں تو میں تو I don't waste my time. میں کسی سے اگر مجھے کچھ نہ ملنا ہو، آپ بھی 2-4 دفعہ مجھے ڈپلومیٹس کے ساتھ ملی ہیں تو آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں کسی ایسے ڈپلومیٹ سے ملتا ہی نہیں ہوں جو خبر کے حوالے سے کام کا نہ ہو یا ادروائز کام کا نہ ہو. تو اب تو خیر خاصا تھوڑے ڈپلومیٹس بھی کافی محتاط ہو گئے ہیں. تو پہلے تو ہوتا ہی یہ تھا، فوکس ہی یہ ہوتا تھا. کچھ آنا جانا بھی کم ہوا ہے مصروفیت کی وجہ سے. پہلے تو ایک زمانے میں تو فوکس ہی یہ ہوتا تھا کہ خبر کے علاوہ ڈپلومیٹ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا سلسلہ. تو وہ پراپر ایک انٹریکشن تھا، جرنلسٹک انٹریکشن تھا، اور اس کے لیے کافی دنوں سے کوشش ہو رہی تھی. اور پھر باجوہ صاحب نے ڈائریکٹلی کسی بھی طرح کی تردید ڈائریکٹلی نہیں کی. مطلب آ کے انہوں نے بہت سارے جرنلسٹ کے ساتھ، اور جو جرنلسٹ کہہ رہے ہیں میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. ان کی باجوہ صاحب سے بات ہوئی ہے، آئی نو دیٹ. بالکل انہوں نے بالکل بولی ہوگی. باجوہ صاحب از ماسٹر آف سچ تھنگس. وہ تو ماسٹر آف دس کرافٹ. وہ ایسے ہی کرتے ہیں، انٹریکٹ کریں گے پھر اس کو کانٹراڈکٹ کر دیں گے. تو وہ اس طرح سے چیزیں کرتے ہیں، وہ ان کی ہیبٹ ہے، یہ کرتے ہیں. تو وہ مجھے آئی ڈونٹ مائنڈ ایٹ آل. ہاں کہہ دیتا ہے. اور ویسے بھی اچھے جرنلسٹ، میں آپ کو بتاؤں جو اچھے جرنلسٹ ہوتے ہیں یا جن کے پاس بڑی خبر آ جاتی ہے، فار ایگزامپل میں اگر بات کروں تو میں نے تو اپنے کریئر میں ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ میں اپنے جو سورس ہوتا ہے اس کو کہہ دیتا ہوں، جو ڈائریکٹ سورس ہوتا ہے، کہ آپ بھائی تردید کر دیجیے، پہلے مجھے چلا لینے دیں. پبلک تو ہو گئی نا، سرفس ہو گئی ہے، پبلک ہو گئی ہے، آن ریکارڈ آ گئی ہے ایک انفارمیشن. تو بھلے وہ جو مرضی تردید کرتے رہے. آپ نے تردید مانی ہے باجوہ صاحب کی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اب آپ سے کلیئرٹی ملی، کیونکہ جو اور سب نے اس کو انڈورس بھی کر دیا. یہ ساری اس انفارمیشن کو وہ تردیدی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں وہ باجوہ صاحب کے نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک تاثر گیا کہ ہو سکتا ہے یہ ان صحافیوں کی طرف سے ہو یا ان
کمپیٹیٹرز کی طرف سے جو آپ کو ایز اے رائیولری دیکھ رہے ہیں. rivalry. ہو ایک سکتا ہے دو باجا صاحب نے ایسا کچھ نہ یہ کہا ایک ہو. دو جرنلسٹ کے ساتھ ایشو تھا بہرحال کہ وہ بڑے پرسنل ہو رہے تھے اور پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو وائی بٹ دے لائک یہ تو ہم نے کرنا تھا, یہ اس نے کر دیا ہے. ہاں تو یہ پروفیشنل آؤٹ آف پروفیشنل جیلسی دے ہیڈ بین ڈوئنگ سو, تو وہ نہیں کرنا چاہیے رادر کہ ہاں لائم لائٹ پہ میں آ گیا تو اٹ از بینگ کالڈ اسکوپ آف دی ڈیکیڈ لائک یو نو. جو باتیں آپ نے اس میں ڈسکلوز کی, مزہ آیا وہ پڑھ کے, وہ بڑا مزہ آیا اس کو پڑھ کے. اب میں اس کے اوپر ایک فنی بات یہ کرنے لگی ہوں کہ آپ کے, کیونکہ میں آپ کو فالو کر رہی ہوں ٹویٹر پہ بھی, مجھے پتا ہے یو ہیو این, سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو. ٹھیک ہے, سامنے کلیئر ہے آپ کا ایجنڈا تو نہیں کہیں گے, آپ کا نیریٹو. اور دیکھیں وہ جو ابھی تک 3 آرٹیکلز آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں گئے, بیکاز میری جو یہاں ٹویٹر پہ جو میری اوپینین ہے وہ لائک میری ایز پرسن بھی ہے اور میری ایز جرنلسٹ بھی ہے, لیکن میں کسی کے ساتھ, نوشین کے ساتھ ایک انٹریکشن جب کنڈکٹ کر رہا ہوں نا, تو جو نوشین کہہ رہی ہیں میں اسی کو پین ڈاؤن کروں گا, اس سے جو بھی امپریشن اپنی طرف سے نہیں کروں گا, اسی کو پین ڈاؤن کروں گا, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا اسی کو ریکارڈ کروں گا, اسی کو پبلک بھی کروں گا. تو میرا یہی تھا, جو انہوں نے بات کی میں نے ایک نقطہ بھی اپنی طرف سے, اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے, بہت زیادہ فائدہ ہوا. آپ پی ٹی آئی کے ہیرو بن گئے. کیسے کہ جو میں نے وہ سارا آرٹیکل پڑھا جو آپ نے اس میں ایک ایک چیز لکھی ہو میں نے پڑھی. اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ سن کے بہت خوش ہوئے کہ جی باجوہ صاحب نے کنفیشنز کی ہیں اپنی غلطیوں کے ساتھ, جس کو کہ مطلع صاحب نے ایکسپوز کر دیا. ایکسپوز کا ورڈ یوز ہوا, اور وہ جب میں پڑھ رہی تھی مجھے ہنسی آ رہی تھی. میں نے کہا آپ کا نیریٹو از ڈفرنٹ, لیکن ان لوگوں کو دیکھیں کہ ہیرو بنا دیا. دی تھنگ از دیٹ, چلیں وہ چیزیں جو تھیں, ہم ایک جرنلسٹ کی جاب ہی یہ ہوتی. میں ایک اور بھی مزے کی بات بتاؤں کہ ڈان لیکس انکوائری رپورٹ میں نے کی تھی 2017 میں آئے گیس, تو میری اس اسٹوری پہ پرویز رشید فارغ ہو گئے تھے. وہ پرویز رشید فارغ ہوئے, طارق فاطمی فارغ ہوئے, راؤ تحسین فارغ ہوئے. راؤ تحسین میرے دوست تھے. تو دیکھیں میں نے ایک سٹوری کی جس کی وجہ سے وہ 2-3 لوگ فارغ ہو گئے اس وقت. اب میں نے ایک اور سٹوری کی جس کی وجہ سے وہ لائک نون لیگ کا اور ان کا موقف, اس وقت کا موقف درست ثابت ہوا, ونڈیکیٹ ہوا کہ بھائی ڈان لیکس میں انفیکٹ کچھ بھی نہیں تھا, اس میں کوئی ایویڈنسز نہیں تھے, اس میں کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ وہ تو ایسے کریٹ کی تھی, وہ تو کرافٹ کی تھی جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن کے لیے. تو دیکھیں ایک وقت میں میری سٹوری ان کے اگینسٹ چلی گئی اور دوسرے وقت میں میری ہی سٹوری ان کے حق میں چلی گئی. تو ایک جرنلسٹ کی یہی جاب ہوتی ہے. جرنلسٹ لائک انفارمیشن بیسڈ چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور اپنے پروفیشن کی ڈائریکشن کے اعتبار سے چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اس کا پرسنل ایجنڈا وغیرہ نہیں ہوتا, لائک وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. جیسے آپ بھی ایسے سرکلز میں گھومتے ہیں, ہم لوگ نہیں اوائڈ کر سکتے اپنی سیاسی وابستگیاں. ٹھیک ہے, اے سی نہیں چلتا, چل سکتا ہے, بتائیں سر بجلی مہنگی ہے بہت ہمیں. اچھا, اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ ہیں صحافت سے, ٹھیک ہے, اور ہماری سیاسی وابستگیاں ون وے اور اندر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کے پی ٹی آئی میں بھی دوست ہوں گے, آپ کے پی ایم ایل این میں بھی, آپ کے پی 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 میں بھی. ابھی آپ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ پی ایم ایل کو سپورٹ کرتے ہیں, لائک ان کا اکنامک ایجنڈا میں پسند کرتا ہوں. اور میری یہ اوپینین بھی ہے, کنسیڈرڈ اوپینین ہے میری. میں بڑا بولڈ ہوں اپنی اوپینین میکنگ میں اور اپنی اوپینین بتانے میں بہت اوپن ہوں. مجھے ان کا جو اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ پسند ہے, اچھا لگتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ ڈلیور انہوں نے کیا بھی ہے پاسٹ میں, اور ڈلیور کر بھی سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں صرف وہی ڈلیور کر سکتے ہیں, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف وہی ڈلیور کر سکتے ہیں. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ڈیموکریٹک ویلیوز اور جو سوسائٹی کو انٹیکٹ اگر کوئی پارٹی کر سکتی ہے تو وہ یا رکھ سکتی ہے سوسائٹی میں, سوسائٹل چینج جو دے سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے, سوسائٹل ویلفیئر. کیا لگا کہ جب آپ نے یہ والا آرٹیکل جب اپلوڈ کیا, اگین آپ آئی ریپیٹ مائی ورڈز کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیرو بن گئے ان ایکسپیکٹڈلی, ایکسیڈنٹلی, جیسے بھی کہیں, آپ کا نیریٹو جو پرو پی ایم ایل این اور پی 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 تھا وہ افیکٹ نہیں ہوا کیا؟ کیا وہاں سے آپ کو پھر یہ کامنٹس آنا شروع ہوئے ان پارٹی سے کہ یہ آپ نے کیا کیا اور ہمارا
ہمیں ایک طرح سے آپ نے دوبارہ سے ایکسپوز کر دیا, کیونکہ افیکٹ ہوئے ان لوگوں نے بھی اس بارے میں نے پڑھے ہیں بہت سارے لوگوں کی باتیں اس بارے میں کہ وہ دے ور ناٹ ہیپی ود دس آرٹیکل, کہ آپ نے ایک ایسی چیز ریلیز کر دی جو آلریڈی بڑی مشکل سے اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے پچھلے سال سے, وہ دھڑام سے پھر سے گر گیا اور لوگوں کی پھر سے جو ہے وابستگی پی ٹی آئی سے ہو گئی. تو کیا وہ اس میں پھر آپ کو کوئی, میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی میرے آرٹیکلس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کر دیا ہے. تو میرے فالوورز ویسے ٹویٹر پہ اس طرح سے بڑھے نہیں, اور وہ یوٹیوب پہ بھی اس طرح سے نہیں بڑھے. خیر ہاں یہ مجھے پتا ہے, بلکہ اب میں کبھی ٹویٹ کروں نا تو وہ نیچے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو عمران ریاض نے تعریف کی تھی اور ہم نے فالو کیا تھا, یہ تو پٹواری ہے اور یہ تو یہ ہے اور یہ تو ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے لائک اس آرٹیکل میں یہ بھی ہوا کہ گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہوا, میں سمجھتا ہوں. اور میں نے تو اپنی پروفیشنل جاب کی ہے, میرے ذہن میں یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ کسی کو فائدہ ہو, کسی خاص پارٹی کو فائدہ ہو, کسی خاص شخص کو فائدہ ہو. تو میں نے تو ایک طرح سے ٹو سم ایکسٹینٹ ہسٹری کو ڈاکومنٹ کیا, جو ایونٹس ہو رہے تھے اور جو اکرنس آف ایونٹس تھی میں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے. تو میرا یہ پرسپیکٹو نہیں تھا, بیک آف دی مائنڈ یہ نہیں تھا کہ میں کسی کو فائدہ دے رہا ہوں گا. میرا جو بیک آف دی مائنڈ تھا یا جو میرا اسکوپ آف ورک تھا وہ یہ تھا کہ بھائی ریالٹی سامنے آنی چاہیے اور پلس انفارمیشن سامنے آنی چاہیے, اور جو اس دوران واقعات ہو رہے تھے اور اصل خبر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. تو وہ ایک جرنلسٹ کی ویسے فرینکلی یہی کوشش ہوتی ہے, اور پروفیشنل جرنلسٹ سارے یہ کوشش کرتے ہیں. تو بہت اچھے جرنلسٹ نہیں, ایسا کچھ نہیں. ہاں بلکہ لائک انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا, وہ بھی they were also happy, اور انہوں نے مطلب ان کو بھی یہ آرٹیکلس پڑھ کے خاصا مزہ آیا. میں تو خود نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے اپنی اتنی زیادہ کہیں پہ جا کے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اٹ واز ویری بریو آف ہم ٹو کنفیس کہ انہوں نے مسٹیکس کی ہیں, اور ان کو ابھی تو اور بہت کچھ ہے. It was only 10%, 90% is yet to come. تو آپ دیکھیں کہ like it was huge thing, اور ابھی تو 10% آیا, تو کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے فیل کیا, کیونکہ ہم نے تو دیکھا ابھی آپ نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی بات کی, ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوا اور وہ بھی اپنی صحافتی ذمہ داریاں ہی نبھا رہے تھے. مے بی ان مائی اوپینین اوور بورڈ ہو گئے, کیا ہوا کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی. ڈیفینیٹلی روکتے تو ہیں. پہلے آرٹیکل کے بعد بھی روکا گیا, دوسرے کے بعد بھی روکا گیا, اور تیسرے کے بعد تو پھر بہت زیادہ چیزیں انٹینسٹی ڈفرینٹ ہو گئی, کھلبلی مچ گئی, اور کافی زیادہ پھر کہا گیا اور کیا گیا, بھاگ دوڑ ہوئی 2-3 دن, یہی چیزیں ہوتی رہیں. فائر فائٹنگ میری طرف سے بھی ہوتی رہی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں مزید فردر جو ہیں رکی ہوئی ہیں. آج بھی فرینک تو رکی ہوئی نہیں, سوچ سمجھنے والی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انفارمیشن ہے, اور میں اس نظریے کا قائل ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح کی انفارمیشن عوام جاننا عوام کا حق ہے, اور عوام اصل مالک ہے اس ملک کی, اور وہی فیصلہ ساز ہے, اور وہی ریئل اسٹیک ہولڈر. باقی سارے تو پبلک سرونٹس ہیں, ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. ہم بینگ جرنلسٹ, میں فیسیلیٹیٹر ہوں بٹوین پبلک سرونٹس اینڈ میسز اینڈ پبلک. میں فیسیلیٹیٹر وغیرہ. اس کا کیسے بائی دی وے فیس کیسے کرتے ہیں؟ یو جسٹ اسٹے کوائٹ, یو جسٹ اگنور, یا آپ کوئی آپ سمجھتے ہیں ریپلائی تھریٹس وغیرہ کو کیسے فیس کیا؟ اور دیکھیں وہ تھوڑا میٹیگیٹ کر لیتے ہیں, تھوڑا ڈیفینیٹلی آپ کو خاموش, آپ نے کسی سے لڑنا نہیں. آپ کا جب ایجنڈا نہیں, آپ کا ایجنڈا صحافت ہے, اور یہ بھی ایجنڈا ہے کہ بھائی چیزیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہونی چاہیے, اور انفارمیشن عوام تک پہنچنی چاہیے. آپ اپنی جاب کر رہے ہیں نا, تو آپ کو بینگ جرنلسٹ آپ کو یو شوڈنٹ بی ہیونگ اینی تھریٹ, یو فیئر لیس ہونا چاہیے, اینڈ ادروائز ٹو یو شوڈنٹ بی ہیونگ اینی سارٹ آف تھریٹ. لیکن پاکستان پھر اس طرح کا ملک ہے, یہاں نیشنل, ہم انفیکٹ سیکورٹی اسٹیٹ ہیں, یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہماری سیکورٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, اور پچھلے 76 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. ڈیموکریسی
कॉम्प्रोमाइज्ड है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सिक्योरिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज, लाइक कॉफी में चीनी ज्यादा डल गई है तो इस पे भी सिक्योरिटी, इससे भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ये बड़ा लाइक बड़ी फ्रजाइल है हमारी सिक्योरिटी। इस तरह के एनवायरनमेंट में एक सहाफी अगर अपनी ऐसी जिम्मेदारियां निभा रहा है तो वो फिर उनको आई थिंक आपको तो अगले साल फिर सितारे जुर्रत मिलना चाहिए है ना। हाँ, आपको चाहिए कैंपेन करें इस प्लेटफॉर्म से भी। और ये देखें, नौशीन कह रही है मुझे सितारा जुर्रत मिलना चाहिए, मैं तो समझता हूँ मुझे पुलिट्जर अवार्ड मिलना चाहिए, लाइक जो मैंने काम किया है। आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, यू नो, सितारा जुर्रत से निशाने हैदर पे बात पहुंच जाए, if you know what I mean, but no, jokes apart, it was wonderful having you sir, और definitely जब मजीद आर्टिकल्स आएंगे तो फिर हम आपको मजीद बज़ करेंगे, बग करेंगे। मजा आया आपके साथ बात करके, और एक बगिंग तो पहले ही हो रही है, आप मत कीजिए। नहीं, वो वाली बगिंग नहीं होगी, डोंट यू वरी। लेकिन मजा इस हवाले से भी आया कि बहुत सारी चीज़ों पर से जो है वो पर्दे उठे हैं, और एक रियलिस्टिक अप्रोच आपने रखी और बात की, बहुत उसके लिए आपका शुक्रिया। बाकी ये है कि अब बाकी अल्लाह आपका हवाले हमारे से, you're on your own। थैंक यू सो मच सर। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर किसी नए मेहमान के साथ रिप्लाई ऑल में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें ज़रूर जानने का मौका दीजिएगा कि आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।